ڈراؤنا خواب حامد میر 8 جولائی 2019۔ یہ ایک ایسے جج صاحب کی کہانی ہے جو کسی زمانے میں بڑے مشہور وکیل ہوا کرتے تھے۔ وکالت کے زمانے میں ان سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو گئیں جن کا خمیازہ انہوں نے جج بن کر بھگتا۔ ان جج صاحب کا نام جسٹس مولوی مشتاق حسین ہے، جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا کر شہرت حاصل کی۔ یہ جج صاحب صرف نام کے مولوی تھے، ان کے چہرے پر کوئی داڑھی نہیں تھی۔ 1953 میں مولوی مشتاق حسین ایک نوجوان وکیل تھے۔ اسی زمانے میں ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنے شوہر شوکت حسین رضوی کے خلاف تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کر دیا۔ لاہور کے ایک سول جج چودھری غلام حسین کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو مولوی مشتاق حسین نے شوکت حسین رضوی اور AR شیخ نے نور جہاں کی وکالت کی۔ نور جہاں کو یہ دکھ تھا کہ شوکت حسین رضوی نے بغیر ثبوت کے یہ الزام لگایا کہ ان کے نذر محمد کے ساتھ تعلقات تھے۔ دوران سماعت مولوی مشتاق حسین نے نور جہاں پر جرح کرتے ہوئے ان کے نذر محمد کے ساتھ تعلقات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو نور جہاں نے عدالت میں کہا، میرے نظر کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہے ہیں جیسے مولوی مشتاق حسین کے ساتھ۔ میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی اتنی ہی دفعہ ہوئی ہیں جتنی بار مولوی مشتاق حسین کے ساتھ، اور یہ اسی سلسلے میں ہوتی رہی ہیں جس سلسلے میں مولوی مشتاق حسین کے ساتھ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے پرانے مقدمے کی تفصیلات میں نے کہاں سے نکال لی ہیں۔ جس جج صاحب کی عدالت میں نور جہاں نے یہ بیان دیا تھا، انہی جج صاحب چودھری غلام حسین کی کتاب جج جنرل اور جنتا میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نور جہاں نے بڑی متانت کے ساتھ نذر محمد کے علاوہ مولوی مشتاق حسین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کی نوعیت بیان کر دی، اور خلاف توقع مولوی صاحب نے یہ تمام باتیں بڑی متانت سے سنی اور نور جہاں کے دعوے کی تردید سے گریز کیا۔ ظاہر ہے مولوی صاحب یہ مقدمہ ہار گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جنرل ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو مولوی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ ہائی کورٹ میں کافی عرصہ گزار کر وہ سینئر تو ہو گئے، لیکن انہیں ترقی نہ مل سکی کیونکہ ان کی فائل میں کئی سربستہ راز اکٹھے ہو چکے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں مولوی صاحب اتنے مایوس ہو گئے کہ لمبی چھٹی پر سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ 2 سال بعد جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا تو مولوی صاحب پاکستان واپس آ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن جسٹس سمدانی نے اس مقدمے میں بھٹو صاحب کو رہا کر دیا۔ بھٹو صاحب کو ہر قیمت پر پھانسی دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لہٰذا ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار کیے گئے اور وعدہ معاف گواہ تیار کرنے کے لیے ایک بم کیس بنایا گیا۔ چودھری غلام حسین لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کا مارشل لاء لگنے کے کچھ عرصے بعد مولوی مشتاق حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا گیا۔ مولوی صاحب کی رضامندی سے چودھری غلام حسین کو صوبے کی خصوصی عدالت برائے انسداد دہشت گردی کا سربراہ بنایا گیا۔ پھر ان کے پاس ایک بم کیس لایا گیا۔ اس بم کیس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ فیڈرل سیکورٹی فورس کے سربراہ مسعود محمود نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بم رکھوایا تھا تاکہ بم دھماکے سے ریلوے اسٹیشن پر ایئر مارشل اصغر خان کے استقبال کے لیے آنے والے لوگ منتشر ہو جائیں۔ چودھری غلام حسین کے مطابق مقدمے کی فائل میں لکھا تھا کہ بھٹو نے مسعود محمود کو کہا۔ مسعود محمود نے اپنے ایک ماتحت ڈپٹی ڈائریکٹر FSF چودھری نذیر احمد کو کہا۔ چودھری نذیر احمد نے انسپکٹر غلام مصطفیٰ کو کہا۔ غلام مصطفیٰ نے لاہور کے ایک نوجوان ریاض عرف بلّہ کو کہا، اور ریاض بلّہ نے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ایک گاڑی کے 2nd کلاس زمانہ ڈبے کے بیت الخلاء میں بم رکھ دیا اور بم چلانے کے لیے اس کو آگ لگائی اور بھاگ گیا۔ آگ دیکھ کر عورتوں نے شور مچایا تو ایک پولیس والا ڈبے کے اندر آیا اور اس نے بم پر پاؤں مار کر آگ بجھا دی۔ مسعود محمود اور انسپکٹر غلام مصطفیٰ بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان قتل کیس میں وعدہ معاف گواہ بن چکے تھے، لیکن شک تھا کہ کہیں عدالت میں اپنے بیان سے مکر نہ جائے، لہٰذا ان دونوں کے خلاف ایک نیا کیس بنا لیا گیا تاکہ قتل کے مقدمے سے بھٹو بچ بھی جائیں تو بم کیس میں بھٹو کے ساتھ ساتھ مسعود محمود کو بھی سزا دی جا سکے۔ بم کیس کی سماعت شروع ہوئی تو مولوی مشتاق حسین نے چودھری غلام حسین کو بلایا اور کہا کہ آپ نے کیس کا فیصلہ میرٹ پر کرنا ہے۔ جب چودھری صاحب نے مقدمے کی فائل میں سے تفتیشی افسر کی بددیانتی کے ثبوت تلاش کر لیے تو مولوی مشتاق حسین آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے اپنے سے سینئر لیکن ماتحت جج کو دھمکی دی کہ میں آپ کو ہائی کورٹ کا جج نہیں بناؤں گا، لیکن دوسری طرف بم کیس میں ریاض عرف بلّہ اور چودھری نذیر احمد اپنے اقبالی بیانوں سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بیانات دباؤ میں آ کر دیے گئے۔ چودھری غلام حسین نے ان دونوں ملزمان کو رہا کر دیا، جس میں مولوی مشتاق حسین نے چودھری صاحب کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں اپنے گھر بلایا اور جلی کٹی سنا کر ان کا تبادلہ میاں والی کر دیا۔ اس دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق نے چودھری غلام حسین کو بلایا اور کہا کہ آپ مولوی صاحب کو مل لیں تاکہ آپ کو ہائی کورٹ کا جج بنایا جا سکے۔ چودھری صاحب نے بددیانتی کے عوض ہائی کورٹ کا جج بننے سے معذرت کر لی، جس کے بعد ماشاء اللہ حکومت نے انہیں اجرت بورڈ کا چیئرمین بنا کر ان سے جان چھڑائی۔
बादता इसी बम केस के दबाव से मसूद महमूद ने भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर अदालत में गवाही दी और मौलवी मुश्ताक हुसैन ने तमाम तर कमजोरियों के बावजूद भुट्टो साहब को मौत की सजा सुनाई। जब इस सजा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी कुछ जजों ने चौधरी गुलाम हुसैन बनने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई कमजोर मुकदमे में 1973 के आइन के खालिक और एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी को बरकरार रखकर आर्मी कुव्वतों के एजेंडे की तकमील की। पाकिस्तान जहां 1979 में खड़ा था, 2019 में भी वहीं खड़ा है। 6 जुलाई को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो रिलीज की, जिसमें वो अपने दोस्त नासिर भट्ट को कह रहे हैं कि उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को दबाव के तहत सजा दी क्योंकि उन्हें एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। जज ने कहा कि जब से उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी है, उन्हें रात को डरावने ख्वाब आते हैं। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मुझे चौधरी गुलाम हुसैन की किताब याद आ गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कमजोर किरदार के वकील जज बन जाएं तो वो अपनी जाली इज्जत को बचाने के लिए नाइंसाफी पर मबनी फैसले करते रहते हैं। इस किताब के मुताले से पता चलता है कि मातहत अदलिया के ऊपर मौलवी मुश्ताक हुसैन और जस्टिस अनवारुल हक बैठे हुए हों तो मातहत अदलिया पर दबाव डालना आसान हो जाता है। अरशद मलिक ने इल्जामात की तरदीद कर दी है। पाकिस्तान की आला अदलिया को जज अरशद मलिक के खिलाफ इल्जामात की फौरी तहकीकात करना होंगी, वरना अरशद मलिक का केस हमारी पूरी अदलिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता है।